یہ کہانی ایک تانترک کی ہے جو کہ ایک بچے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی بلی دے کر وہ خود امر ہو سکے۔ وہ ہر جگہ بچے کو تلاش کرتا ہے کہ کوئی اسے مل جائے، لیکن کوئی اسے مل نہیں رہا ہوتا۔ لیکن پھر اچانک وہ ایک پارک میں پہنچتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں ایک دادی اور پوتی کھڑی ہوتی ہیں۔ پوتی اپنی دادی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کرتی۔ اس کی عمر کے باقی سارے اس کے دوست باہر کھیل کود رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو کہیں بھی باہر جانے نہیں دیتی۔ اس کی وجہ اسے خود بھی نہیں پتہ ہوتی، لیکن وہ اس سے بحث کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اسے کیوں نہیں کھیلنے دیتی، کیوں باہر نہیں جانے دیتی، کیا وہ دوسروں کی طرح نہیں ہے۔ اس کی دادی اسے سمجھاتی ہے، بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھ کر تانترک کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اسی بچی کی بلی دے کر میں خود امر ہو جاؤں۔ تو وہ اسی بچی کو اپنا نشانہ بنا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس اب میں اسی کو ہی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تانترک ان دونوں کا پیچھا کرنے لگتا ہے کہ وہ دونوں کہاں رہتے ہیں تاکہ ان پہ اچھی طرح نظر رکھ سکے۔ وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے ان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور وہ انہیں دیکھ لیتا ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ کل میں یہی بچی کو لے کر جاؤں گا اور اسی کی ہی بلی دوں گا۔ اور یہ دیکھتے دیکھتے پھر وہ واپس اپنے غار میں اپنے گپھا کی طرف چلا جاتا ہے جہاں کہ اس نے کوئی اپنا جادو کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک غار میں جا کر کچھ منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس بچی کا پتہ لگا سکے کہ وہ کل کہاں جائے گی اور کس جگہ جا کر بیٹھے گی یا رکے گی، تاکہ وہ اسے آسانی سے وہاں سے لے کر آ سکے۔ اور آخرکار اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کل وہ بچی کہاں پہ ہوگی اور اسے کہاں ملے گی، اور وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور صبح وہاں پہنچ جاتا ہے۔ صبح تانترک اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں کہ وہ بچی بیٹھی فون پہ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ تانترک اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بچی اچانک اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ تانترک بچی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہاری دادی تمہیں بالکل بھی کھیلنے نہیں دیتی، وہ تم سے نفرت کرتی ہے اور وہ تمہیں کہیں باہر نہیں جانے دیتی۔ اگر تم چاہو تو میرے بچوں کے ساتھ آ کر کھیل سکتی ہو۔ تانترک بچی کو اپنی باتوں میں الجھا کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مجبور کر ہی لیتا ہے، اور وہ بچی ہنسی خوشی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، لیکن وہ جانتی نہیں کہ وہ کتنے بڑے خطرے میں جا رہی ہے۔ تانترک بچی کو اپنی گپھا میں لے آتا ہے اور پھر کچھ منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کا منتر پورا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس اب اس بچی کی بلی دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ بچی کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے اور بچی کے پاس جا کر اس کو کہتا ہے کہ تم جانتی ہو میں تمہیں یہاں کیوں لے کے آیا ہوں؟ آج میں تمہاری بلی دوں گا اور تمہیں مار کر میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں گا اور پھر مجھے کوئی نہیں مار سکے گا۔ بچی یہ سنتے ہی وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ تانترک اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک جنگل میں سے گزر رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی دادی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ بچی بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے اور وہ اپنی دادی کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہے۔ تانترک اس کی دادی کو کہتا ہے کہ اپنی بچی کو میرے حوالے کر دو، اب یہ میری ہے اور میں اس کو مار کر اب ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں گا۔ اس کی دادی کہتی ہے، تم جانتے ہو کہ تم کس کی بچی کو مارنے کی بات کر رہے ہو؟ ابھی تمہیں پتہ نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تانترک اس کی دادی کو کہتا ہے کہ بڑھیا چل سائڈ پہ ہو جا، اب میرا وقت ضائع نہ کر، آج مجھے امر ہونا ہے۔ اپنی بچی کو روتا ہوا دیکھ کر دادی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دادی ایک چڑیل میں بدل جاتی ہے۔ تو جانتا نہیں تو نے اس بچی پر حملہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آج تو نے امر نہیں ہونا بلکہ آج تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ تانترک یہ سب سن کے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ کچھ سوچے اس سے پہلے اس کی دادی اس پہ حملہ کر دیتی ہے اور وہ اسے نیچے گرا دیتی ہے اور اسے غائب کر دیتی ہے۔
بچی یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ اس کی دادی ہے یا کوئی چڑیل ہے۔ اس کے بعد ان دونوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کون ہے اور اس نے اس کی جان کیوں بچائی ہے۔ بچی اس سے کہتی ہے کہ آپ کون ہو اور آپ نے میری جان کیوں بچائی ہے؟ پہلے آپ میری دادی تھی اور بعد میں یہ چڑیل، یہ سب کیا ہے؟ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ چڑیل کہتی ہے بیٹا تم ڈرو مت، میں تمہاری دادی ہی ہوں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بہت چھوٹی تھی اور میں نے ایک چڑیل کا مذاق اڑایا تھا اور اس نے مجھے ایسا کر دیا کہ میں اب آدھی انسان ہوں اور آدھی چڑیل ہوں۔ میں جب چاہوں چڑیل بن سکتی ہوں اور جب چاہوں میں انسان بن سکتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے اتنا فائدہ دے گی کہ میں تمہاری جان بچا سکوں گی۔ اور پھر اس کے بعد وہ چڑیل دوبارہ اس کی دادی ہی بن جاتی ہے۔ وہ بچی کہتی ہے دادی مجھے معاف کر دیں، میں آج کے بعد آپ کی ہر بات مانوں گی اور آپ کو بنا بتائے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اور پھر وہ دادی اپنی پوتی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ دونوں پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔